الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 سے کفار کی پوزیشن، کفار کا عقیدہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے ایمان والوں کا ذکر ہو چکا ہے، ایمان والوں کی صفات بیان کی جا چکی ہے۔ اب دوسری جماعت ہے کفار کی جماعت، تو مختصر سا تذکرہ اس کا آیا ہے۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، برابر ہے ان پہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ یہ کس اعتبار سے برابر ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کافر کے پاس متعدد مرتبہ گئے، ان کے سرداران کے پاس کئی مرتبہ گئے، بار بار انہیں دعوت دی۔ تو اگر ڈرانا یا نہ ڈرانا یہ اس طرح مطلقاً برابر تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کیوں سمجھاتے تھے؟ اصل یہی ہے کہ جو شروع میں ذکر کیا گیا تھا کہ درجات ہیں، ہدایت کے بھی درجات ہیں اور گمراہی کے بھی درجات ہیں۔ تو جو کافر گمراہی کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، ضلالت کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، اور اپنے ضد و عناد کی وجہ سے وہ پھر قرآن کو سنتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے پھر ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بہت سارے واقعات ہیں کہ بڑے بڑے کافر، وہ جس وقت انہوں نے تھوڑی سی توجہ کی، پہلے وہ جنگیں بھی لڑتے رہے، سب کچھ انہوں نے کیا، لیکن ابھی تک مہر جباریت نہیں لگی تھی، ابھی تک ختم اللہ علی قلوبہم والی بات نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے تھوڑی سی توجہ کی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ فرمایا یہ ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وہ ہیں کہ جو گمراہی کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر جباریت لگ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائیں، فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہے کہ ظاہری طور پر تو انہیں نظر آتا ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں حق کی بات دکھائی نہیں دیتی، اور دل سے وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن کی حقیقت کو وہ نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ کے سناتے تھے تو وہ مذاق کیا کرتے تھے اور اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے، اور ان کے کانوں پہ بھی پردہ پڑ چکا، کانوں پہ بھی مہر لگ چکی ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پہ بھی مہر لگا دی اور ان کے کانوں پہ بھی مہر لگا دی۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی درجے میں مہر نہیں لگا دی کہ وہ کہیں گے کل قیامت والے دن، وہ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ جب تو نے مہر لگا دی تھی تو پھر ہم کیا کر سکتے تھے۔ وہ یہ سوال نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ تمہیں ہر طرح کے دلائل تمہارے سامنے رکھے گئے، ہر طرح کے دلائل پیش کیے گئے، ہر طرح کے مواقع دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے مانا نہیں اور تم کفر پر ڈٹے رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مہر لگا دی گئی، ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو پہلے ہی درجے پر اللہ تبارک و تعالی نے مہر نہیں لگائی، بلکہ کافر خود سے شک میں مبتلا ہوتا ہے، توجہ نہیں کرتا، اور پھر
ضلالت اور گمراہی میں پڑ جاتا ہے، اور ضلالت پر رہتے رہتے پھر جدال پہ آ جاتا ہے، اور جدال سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ پھر جدال کا معنی لڑائی جھگڑا، یہ گمراہی کا تیسرا درجہ ہے۔ جدال کرتے 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 وہ کفر پہ ڈٹا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ بعد میں درجہ آتا ہے۔ اس لیے کل قیامت والے دن وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے، ہاں وہ یہ تو کہیں گے، اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں واپس بھیج دے، ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے۔ جس وقت ان کی موت آنے لگتی ہے اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ہائے کاش ہمیں لوٹا دیا جائے، رب ارجعون، اے ہمارے پروردگار ہمیں واپس لوٹا دے، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے جیسا کفر ہم کیا کرتے تھے، ہم ایمان لائیں گے، اعمال صالحہ بجا لائیں گے۔ تو اس وقت کہا جائے گا کہ نہیں، بس یہ ایک وقت تھا تمہارے پاس، اب یہ ختم ہو گیا، دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا، اب آخرت ہے، عالم برزخ ہے، اور اس کے بعد حساب و کتاب آخرت ہے۔ بس لہٰذا ان کے دلوں پر بھی مہر لگ گئی اور کانوں پہ بھی مہر لگ گئی کہ حقیقت سنتے تھے قرآن، لیکن پھر اس کو جگہ نہیں دیتے تھے دل میں، اور فرمایا ان کے لیے عذاب ہے عظیم، بہت بڑا عذاب۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ کفار کے جسم کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا، اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ عذاب چکھ سکے، اس کو زیادہ سے زیادہ اذیت دی جا سکے، کیونکہ اس نے کفر کر کے سب سے بڑا جرم کیا ہے۔ سب سے بڑا جرم یہ کفر اور شرک ہے، سب سے بڑا جرم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ پاک شرک کو نہیں بخشتا، اور شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی چاہے تو بخش دے۔ تو کفار کے جسم کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کافر کے بیٹھنے کی جگہ اس کا جثہ اتنا ہوگا، جسم اتنا ہوگا کہ بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنی ہوگی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے یہ کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک کی جو مسافت ہے یہ اتنی زیادہ ہوگی، تو بہت زیادہ۔ اور دانت کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ کافر کا جہنم کے اندر ایک دانت وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر دوسرا پورا جو جسم ہے اس کا قیاس خود کر لو، اندازہ لگاؤ کہ جس کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو یہ کافر ایسے ہوں گے کہ جن کو بہت زیادہ، جن کا جسم بڑھا دیا جائے گا، اور بڑے بڑے بچھو، اونٹ کے برابر تو بچھو ہوں گے کم از کم، بڑے بڑے بچھو، بڑے بڑے سانپ جو اس کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، اس کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، اور پھر اسے کہا جائے گا کہ جو تو نے کفر کیا اب اس کفر کا مزہ چکھ۔ تو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا عذاب ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور اس کے بعد تیسری جماعت ہے منافقین کی جماعت۔ منافقین فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں مَن یقول، جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسہم، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دھوکہ تو صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں، نہیں دھوکہ دیتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، یعنی دھوکہ تو صرف خود کو دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، اس کا انہیں ادراک نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔
فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ پاک نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ کیسے بڑھا دیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ڈھیل دے دی کہ ٹھیک ہے، جو بڑھتا ہے کفر میں منافقت میں بڑھتے ہیں تو بڑھنے دو انہیں، ابھی نہیں پکڑتے، بعد میں پکڑیں گے انہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی، اور قرآن جتنا آتا رہا اتنا یہ انکار کرتے رہے۔ کچھ لوگ ایمان والوں کا تو ایمان بڑھتا ہے، جتنا قرآن اترتا ہے اتنا ایمان بڑھتا ہے، جتنا قرآن سنتے ہیں اتنا ایمان بڑھتا ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ جتنا قرآن سنتے تھے اتنا ہی ان کا کفر بڑھتا تھا، کیونکہ قرآن آتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے، یہ انکار کرتے تھے، اور ان کا غیظ و غضب اور غصہ اندر سے ان کا غصہ ان کو کاٹتا تھا، اور ان کا کفر جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا تھا۔ اس لیے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ پاک نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جہنم کے جو درجات اللہ پاک نے بنائے ہیں، ایسے درجات کہ جن میں مختلف جو کفار ہیں، بت پرست کفار علیحدہ، یہود علیحدہ اور نصارہ علیحدہ، اور منافقین علیحدہ درجے میں ڈالے جائیں گے، اور جو منافقین ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالے جائیں گے۔ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے درجے میں، جہنم کے نچلے درجے میں ڈالے جائیں گے۔ جیسے روایت میں آتا ہے نا کہ کفار میں جو ہلکا ترین ان کو عذاب ہوگا، ہلکا ترین عذاب، فرمایا وہ اس شخص کو ہوگا کہ جس کو جہنم کی آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے ہڈیاں ابلتی ہے، ہڈیاں کھولتی ہے جیسے، اس طرح یہ ہلکا ترین عذاب ہوگا۔ اور منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ڈالا جائے گا۔ فرمایا کیوں؟ بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ ایمان اور کفر کا جب معاملہ ہے سامنے تو یا ایمان کی طرف ہو جائیں، یا کافر ہیں تو پکے کافر رہیں، کافر رہیں گے تو ان کو بتا دیے گا تمہارے لیے یہ ہلاکت ہے، جہنم ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا، یہ درمیان میں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ دنیا کے منافع دیکھتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے غالب آ چکے ہیں۔ منافق اس وقت بنتے ہیں نا جب اسلام کو غلبہ ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اب کیا کریں، اب کیا کریں، اسلام کی طرف جائیں، مال غنیمت حاصل کریں، مال نظر آ رہا ہے، اور اندر سے ہمارا دل نہیں مان رہا، اندر سے کافر ہے، تو اوپر سے پھر مسلمان ہو جاتے ہیں، اپنے دنیاوی منافع کی خاطر اوپر سے ایمان کا اظہار کر دیتے ہیں، حالانکہ ایمان جو ہے وہ زبان سے نہیں ہے صرف، بلکہ حقیقت میں تو دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کا ماننا، دل سے جب مانتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، یہ جھوٹ بولا کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، فساد برپا نہ کرو، قالوا، یہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ایسی بھی این جی اوز اور ایسی بھی تنظیمیں ہیں جو فسادی ہیں، جب انہیں سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، تو ان کے مقاصد غلط ہوتے ہیں، مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، اور اصلاح کا صرف لیبل لگایا ہوتا ہے اصلاح کا، در حقیقت وہ فسادی لوگ ہوتے ہیں۔ الا، فرمایا خوب غور سے سن لو، انہم ہم المفسدون، یہی لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے لوگ ایمان لائے، جیسے سب لوگ ایمان لائے، سب لوگ سے مراد صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، صحابہ کی بڑی شان ہے، صحابہ کی فضیلت پر
کہ سب صحابہ پکے ٹھکے مومن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو ان کے لیے معیار حق بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے سب لوگ ایمان لے آئے، صحابہ ایمان لے آئے، اس طرح ایمان لاؤ۔ قالوا، پھر آگے سے کیا کہتے ہیں؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے۔ معاذ اللہ، صحابہ کو بیوقوف کہا، یعنی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کا فائدہ اصل کس میں ہے، کس جماعت کے ساتھ فائدہ ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ الا، فرمایا سن لو، انہم ہم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں، یہ منافقین جو ہیں، جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، یہ خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور لیکن یہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ان کی ملاقات ہوتی ہے ایمان والوں سے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، صحابہ کے سامنے جا کر کیا کہہ رہے تھے کہ ہم تو مومن ہیں جی، ہم بڑے پکے مومن ہیں، صحابہ کے سامنے جا کر یہ کہہ رہے تھے۔ اور جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، اپنے مشرک سرداروں کی طرف جاتے ہیں، تو اس وقت جا کر کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا معکم، کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو در حقیقت مذاق کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہم گیم کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ تو اس وقت یہ کہتے ہیں، فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ اللہ پاک ان سے مذاق کر رہے ہیں، یعنی اللہ پاک ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور یہ اپنی سرکشی کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور سرگرداں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، یہ کفر کے اندر، سرکشی کے اندر بڑھتے چلے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں سزا دے گا۔ تو منافقین کا تذکرہ بھی اور ان کے لیے معیار حق صحابہ کو ٹھہرانا، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور جس انداز میں انہوں نے صحابہ پہ تنقید کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فتویٰ منافقین پہ لگا دیا کہ در حقیقت بے وقوف تم لوگ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔